بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو ثواب کی خاطر کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ خدا ان کو بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لے کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ کبھی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ کسی کا ایک ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کے سوا اس کی سب محبتیں فنا ہیں۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ حضرت علی جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو بولے، اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ سورج کی کرنیں زمین پر گرنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد کھانا بہت بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اللہ پاک کے دیے رزق کو کافی سمجھے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ زیتون کی مالش بدن پہ کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے تو وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا
کبھی بھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ میں نے غلطی کی، اس پاک رب نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس رب نے تھام لیا۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں اللہ پاک آپ کو بلند مقام دینے والے ہیں۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین سے محبت اور ظالموں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر پھر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ سارے دکھ 3 الفاظ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔